در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفر منعه الجمود ولا یبدیہ العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني وثالث ورابع۔ اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز بعض علاقوں میں آج شب پہلی اور یہاں پر پہلی کا دن گزر چکا ہے۔ اچھا، ویسے تو انڈو پاک میں یہ قرار تھا، یہ طریقہ کار رائج تھا، اور روایات بھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، بالخصوص جو 9 ربیع الاول کی روایت ہے، روایت حذیفہ، اس کے مطابق ایام اضحیٰ 8 ربیع الاول کہ جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، اور 9 ربیع الاول کو روایات ملتی ہے کہ امام نے سوگ اتارا۔ اور ویسے بھی توجہ کریں کہ اگر ہمارے پاس 8 ربیع الاول کی روایات نہ ہوتی تو بھی یہ جو ابھی ایام ہیں، یہ آج کل جو ابھی ایام چل رہے ہیں، یہ ایام صحیح کہ شاید عام مسلمانوں کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، لہذا شاید
ان کے ماحول میں، ان کے عرف میں، ان کے معاشرے میں تبریک اور مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہو، اگرچہ یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول، جس کو یہ لوگ 12 وفات بھی کہتے ہیں، خود ان کی تاریخ کے اعتبار سے انہیں خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ ان کی مستند تاریخ میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان غم و حزن منائے، اور آپ کی تاریخ کے اعتبار سے دارن ابن مسعود سے روایت کہ اگر میں 9 بار یہ کہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا تو میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ تو وہ اب بہرحال جو بھی ان کا طریقہ کار، لیکن افسوس ہمارے درمیان ایسی باتیں کرنا کہ جہاں ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا وہاں مبارکباد دینا یہ کسی بغض کی علامت ہے، بالخصوص انڈو پاک، اس لیے کہ انڈو پاک میں، ہندوستان پاکستان میں رواج ہے، باقی عرب ممالک میں، ایران میں تو عام طور پر ماہ سفر ختم ہوا تو ایام اعضا بھی عام طور پر وہاں پر کم از کم قدیماً ختم ہو جایا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ کہ بزرگ مراجعین آغا مرحوم مرزا جواد تبریزی قدس اللہ نفسہ، آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ، کہ ان ہستیوں نے بالخصوص یہ جو ایام ہیں، توجہ کریں، یہ جو ایام ہیں کہ عام طور پر شاید ہمارے عرف میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، میں ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں ان ایام کی حساسیت نہیں معلوم ہے، ان ایام کی سینسٹیوٹی نہیں معلوم ہے، ان ایام کی مصیبت سے ہم غافل ہیں۔ وہ تو الحمدللہ ہندوستان پاکستان میں 8 ربیع الاول تک کا سوگ رہتا ہے، تو عام طور پر ان ایام میں ہم خوشیاں نہیں مناتے ہیں، لیکن تاریخ کے اعتبار سے، اور اب ایران میں بھی، اب مجھے عرب علاقوں کا نہیں معلوم ہے، لیکن ایران میں بھی آغا وحید خراسانی اور یہ افراد ان ایام میں، ایام محسنیہ، حضرت محسن سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام، یعنی جو ہم 75 دن کی روایت یا 95 دن کی روایات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے شہادت مناتے ہیں، تو وہ جو مصیبت ان ایام میں پڑھی جاتی ہے، در حقیقت ان ایام میں وہ مصیبت ڈھائی گئی تھی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، ان ایام میں، بالکل یہ ایام۔ اب تاریخ نے بہت زیادہ معین نہیں کیا، لیکن یہی ایام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی 28 صفر کو شیعہ تاریخ کے اعتبار سے، اور چند دنوں میں امیر المومنین کے در پر، امیر المومنین کے دروازے پر، امیر المومنین کے گھر پر ہجوم کیا گیا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو
واقعاً درد بھرے ایام ہے یہ. گلے میں رسن باندھی گئی ان ایام میں. وہ مصائب کہ جو ہم 75 اور 95 دن کی شہادت کے ایام میں پڑھتے ہیں وہ در حقیقت آج کل کے دن ہیں. یعنی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت کے ایام، اگرچہ خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین کھل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، لیکن واضح تھی. تاریخ مورخین، توجہ کیجیے گا، جب مورخین کے لیے، وہ مورخین جو 200 300 400 سال 500 سال کے بعد آئے، جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں مدینے میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم ہے؟ لہذا مصیبت کے ایام تو وہیں سے شروع ہو گئے. انہی دنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جہاں غدیر کا اعلان ہوا، وہیں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے. تو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے مصیبت کے ایام تو شروع ہو چکے ہیں، لیکن باقاعدہ یہ جو بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں، یہاں پہ مجھے اچھا موقع ہے اس سوال کا جواب دے دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود مبارک سے منافقین کو دور نہیں کر دیا؟ کیوں اس وقت دودھ کا دودھ پانی نہیں کر دیا؟ کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی نہیں کر دی؟ تو ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ابھی تک ظاہری ایک احترام تو ہے رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی ابھی اسلام محکم اور مضبوط نہیں ہوا ہے، جس کی واضح دلیل سوالات کا مجمع ہے غدیر کے میدان میں. امیر المومن کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ امیر المومن سلام اللہ علیہ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ ارتد الناس الا الثلاثه واربعه او خمسه او سبعه، کہ لوگ 1.25 لاکھ، اگر مدینے کے اگر 30,000 لوگ بھی تھے، 40,000 لوگ بھی تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت کہاں تھے یہ سارے؟ کہاں تھے یہ سارے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے وقت کہاں تھے سارے مسلمان؟ تو مدینے کی ایک کثیر آبادی ہوگی نا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج پر گئے ہوں گے، حج کی واپسی میں رسول کے ساتھ مدینے تک آئے ہوں گے، بیچ میں غدیر کا اعلان ہوا. لہذا اسلام ظاہری طور پر تو ایک تشکیل پا چکا ہے، مسلمان حکومت ظاہری طور پر تو تشکیل پا چکی ہے، لیکن رسول توجہ کرے، اسلام اتنا کمزور ہے، ان ایام میں اسلام اتنا ضعیف ہے کہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، دنیا سے گئے، صحیح بخاری جیسی کتاب میں روایات موجود ہے، اس سے زیادہ مستند اور کیا چاہیے؟ کیا وہ کیا روایت ہے؟ فی الحال موضوع نہیں ہے میرا، کہ اس میں بھی لفظ ارتدہ آیا ہے. بعض لوگ کو بڑی الرجی ہے لفظ ارتدہ سے کہ کیسے مرتد ہو گئے. اب موضوع نہیں ہے، لیکن مقام ولایت کو سمجھیے. مقام ولایت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تعبیر ارتدہ. اب آپ ارتدہ کا کیا معنی کریں؟ آپ کے پاس بھی کوئی جواز نہیں بنتا ہے، کیونکہ لوگوں نے توحید نہیں چھوڑی تھی، لوگوں نے رسالت نہیں چھوڑی تھی، لوگوں نے دین نہیں چھوڑا تھا. بہرحال بس یہ جو ایام، وہ ایام ہے کہ جو آل محمد علیہ السلام پر مصیبت کے ایام ہیں. لہذا ان ایام میں خوشی کا اظہار کرنا، یعنی کیا ہم 2 مہینے کی عزاداری سے تھک چکے ہیں؟ یہ ہے آئے مودت ہماری.
جیسے انتظار کر رہے کہ جیسے ہی چاند نمودار ہو، جیسے عید الفطر کا کوئی چاند نکل آیا، عید الضحیٰ ثابت ہو گئی، خوشی منائی جا رہی ہے، کس بات کا انتظار، کس بات کا انتظار تھا؟ یہ در حقیقت کچھ مقاصد ہیں، لیکن اب ایران میں بھی آہستہ آہستہ، کیونکہ ان ایام کے مصیبت اور غمزدہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، ان ایام کے مصیبت زدہ ہونے اور غمزدہ ہونے کے میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قطعاً یہی ایام ہے، اور کون سے ایام ہیں؟ تمام تواریخ یہی بیان کرتی ہیں۔ لہذا ان ایام میں انسان لا علم ہو، رواج نہ ہو، یہ جب ہمارے یہاں مثلا ممکن اب مثلا عربوں میں یہ رواج نہیں ہے، اگرچہ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو بیان ہونا چاہیے، آپ کی خدمت میں بیان کیا، تاریخ کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے ہماری، توجہ نہیں ہے ہماری، اور عجیب روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، عجیب روایت ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اب مثال کے طور مجلس ہو رہی ہے، اور مجلس میں شرکت کرنا تو ضروری نہیں ہے نا، صحیح بات ہے، ضروری نہیں ہے، مجلس میں شرکت کرنا تو ضروری نہیں ہے، صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یقینی طور پر اس کا اجر، اس کا ثواب، رحم اللہ من احیا امرنا کا مزداد، کہ خدا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے خدا کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ مجلس امر اہل بیت اطہار المسلم کو زندہ کرنا ہے، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے، صحیح واجب نہیں ہے، لیکن یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کو ملاحظہ فرمائے، تاریخ جاننا، بہت ساری تاریخ کے امور جاننا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے، ضروری نہیں ہے، قبول، لیکن امام فرماتے ہیں یہ ایام، اور ظاہراً جو میں نے قدیماً یہ روایت پڑھی تھی بظاہر انہی ایام سے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، انہی ایام سے متعلق کہ اگر کوئی شخص ہمارے اوپر ہونے والے مظالم سے آگاہ نہیں ہے، اویئر نہیں ہے، تو جو کریں، تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مصائب ہیں، کربلا میں تو پوری تاریخ تو بیان نہیں ہوئی کربلا کی، وہ جو مورخین نے تھوڑا بہت بیان کر دیا، تھوڑی بہت روایات آ گئی ہمارے پاس، اب قدم قدم پر کیا ہوا تھا بقول ہمارے استاد کے، انہوں نے بھی کسی سے نقل کیا تھا، یہ جو آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اعتراض کرتے کہ یہ مصائب کیسے کیسے مصائب پڑے جاتے ہیں، ہمارے استاد نقل کرتے ہیں، کسی کے حوالے سے نقل کیا، ان کا نام فی الحال دقیقاً شک ہے مجھے کہ کن کے حوالے سے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے مظالم کربلا بیان ہوئے یہ کچھ بھی نہیں ان مظالم کے مقابلے میں کہ جو حقیقت میں کربلا میں رونما ہوئے ہیں، جو حقیقت میں کربلا میں واقع ہوئے ہیں۔ یہ مذاہب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے، نہیں معلوم، بیمار کربلا سید سجاد کی طرف نسبت دیں تو کہیں کہ بھائی بیمار کربلا نہ کہیں، کیوں مظلومیت نہ بیان کریں، کیوں مظلومیت بیان نہ کریں؟ کیا مظلومیت نہیں ہے آل محمد کی؟ یاد رکھیے گا جتنی آل محمد کی مظلومیت کو بیان کیا جائے گا اتنی ہی آل محمد سے مودت بھی بڑھے گی، اور دشمنان آل محمد علیہ وسلم سے بغض اور عداوت بھی بڑھے گا، اور یہ دونوں یاد رکھیے گا، جس طرح توحید کی معرفت انسان کے مقامات کو، انسان کی فضیلت کو، معرفت اہل بیت اطہار الاسلام کی انسان کی فضیلت کو بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ معرفتیں، یہ علم انسان کی فضیلت بڑھتی ہے، انسان کا رتبہ بڑھتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے سوال جواب کے گروپ میں کسی نے سوال کیا کہ ہم کس طریقے سے گریے کو بڑھائیں، بہت خوبصورت سوال ہے، کس طرح گریے کو بڑھائیں؟ کہ گریا، کہ جس گریے کے اوپر اتنی روایات کہ واقعاً کون منکر ہو سکتا ہے اہل بیت اطہار الاسلام کے گریے کے اوپر؟ کوئی فقیہ تو منکر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی فقیہ تو منکر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جاہل ہے جسے کچھ نہیں سنا،
جس نے کچھ نہیں پڑھا، جس نے کامل زیارت نہیں پڑھی، صحیح ہے، ان کا اور امام حسین کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی فقیہ ہے تو وہ روایات دیکھیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے جو روایات ہے، یہ گریے کے اوپر، آنسوؤں کے اوپر، رونے کے اوپر، ان قطرات کے اوپر. بس کیا فرماتے امام؟ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جو شخص ہمارے اوپر ہونے والے مظالم سے آگاہ نہیں ہے، اویئر نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، عجیب تعبیر ہے، ہمارے اوپر ہونے والے مظالم، آج ساری طاقتیں لگائی جا رہی ہے کہ فتح کے معاملے کو زمین بوس کر دیا جائے. کربلا کی مصیبت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فتح کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، بی بی کی مظلومیت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، حضرت محسن کی شہادت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اوپر ہونے والی مصیبتیں اور مسائل سے اویئر نہیں ہے، نہیں کہا کہ انکار کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، نہیں کہا کہ جو انکار کرتا ہے، کہا کہ جو اویئر نہیں ہے، جو آگاہ نہیں ہے، وہ اس ظلم میں شریک ہے جو ہم پر کیا گیا، اس ظلم میں شریک ہے جو ان اویئر ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی سب کچھ معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے. کیا آپ کے بچوں کو بھی سب کچھ معلوم ہے؟ آپ کی جوان نسلوں کو بھی سب کچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے ان کو، نہیں معلوم ان کو. امام کا اتنا. چلے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اگر کہیں روایت کی آتھینٹسٹی کیا، روایت کی سند کیا، اصل امام نے کہہ دیا ہے، مودت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے. روایات ایک کثیرہ اس مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہے. دیکھیے اگر یہ روایت صحیح ہے، اگر امام روایت صحیح ہے نہیں، اگر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کو تو کوئی دنیا کا کوئی مرد فقیہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. کوئی مرد فقیہ ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. دنیا کا کوئی فقیہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے. کسی فقیہ میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. بس اگر فرمایا تو ہم ان لوگوں میں سے نعوذ باللہ من ذالک. تصور کریں، اس لیے کہ یہ وہ تاریخ کے ایام ہے کہ ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں میں، یہ تاریخ ہے، اگرچہ تاریخ ہے لیکن ہمارے عقائد سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ واقعات ہمارے عقائد سے ریلیٹ کرتے ہیں. بی بی سلام اللہ علیہا محافظ ولایت ان ایام میں ولایت کا تحفظ کر رہی ہیں. یعنی دیکھیں 2+2 بات ہے یا نہیں ہے تمام مسلمانوں کے لیے. بنت رسول 18 سال کی عمر میں میکسیمم وہاں کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کہا کہ میکسیمم 24 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئی. کیوں گئی؟ کیوں گئی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ایسی کون سی بیماری نعوذ باللہ من ذالک لاحق ہو گئی کہ مورخین کو تو نہیں ملی وہ بیماری، لیکن اس کے باوجود مورخین نے یہ بھی بیان نہیں کیا. یہ انصاف ہے مورخین کا. آپ اتنا جو عقیدت اور مودت اور محبت آل محمد اور محمد آل محمد سے ظاہر کرتے ہیں، کہاں ہے آپ کی محبت؟ کیوں کھوج نہیں لگاتے ہیں؟ اب انہوں نے تو وہ ستم کیا، اب چاہتے کہ یہ ستم ہم بھی کریں، ہم بھی ان تمام باتوں پر پردہ ڈال دیں تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو. پھر ایک کام کرتے ہیں، توحید کا کلمہ بھی اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہماری دائرہ اور وسیع ہو جائے. یہ طریقہ کار ہے، صحیح ہے. ہم سب سے اچھے سلوک رکھیں گے، سب سے اچھا سلوک رکھیں گے، لیکن میں اپنے بچوں جوانوں کو دین نہ بتاؤں، میں اپنے بچوں جوانوں کو حقائق نہ بتاؤں کہ یہ حقیقت ایسی حقیقت نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے کو اگر نہیں پتہ چلا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، اس پر کل دین کی بنیاد، یہ پلر ہے
پلر ہے یہ. کیسے کہہ رہا ہوں میں یہ پلر ہے؟ مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں پلر ہیں؟ مگر آئے تبلیغ کو ہم فراموش کر جاتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پوری رسالت کس پر اٹکی ہوئی ہے؟ کس پر ٹھہری ہوئی ہے پوری رسالت؟ یہ پوری رسالت ٹھہری ہوئی ہے پلر ولایت امیر المومنین پر. بھائی یہ میں آئے تبلیغ پڑھ رہا ہوں، کم از کم شیعہ عقیدہ کے لحاظ سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. چلے مسلمانوں نے جو بھی اس کی تفسیر کی، شیعہ تفسیر کے اعتبار سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے تو اب دوسروں سے گلہ ہے ہی نہیں، مجھے دوسروں سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، ان کو جہاں جانا ہو جائے. مجھے شکوہ تو یہ ہے کہ ہماری قرآن کی تفاسیر، یہ روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام، کہنے والا یہ کہہ دیں کہ جنگ احد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اور سب کو معاف کر دیا، اور جا کے قرآن کی مفسرین کی آیات، مفسرین کے اقوال پڑھیں. نعوذ باللہ من ذالک، جنگ احد کے معصیت کاروں کو بخش دیا گیا ہو. اگر جنگ احد کے معصیت کاروں کو بخش دیا گیا، کیا بی بی کا گھر جلانے والوں کو بھی بخش دیں گے ہم؟ وہ تو اس کے بعد کا واقعہ ہے نا، اس کے بعد تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. جنہوں نے امیر المومنین کے حق کو غصب کیا ان کو بخش دیں. جنہوں نے امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے جنازے پر تیر باران کیا، چلے جو آیتیں آپ کو نازل کرنی تھی کر لیں. تحریف دین اسلام اور تحریف قرآن کریں، جو کرنا ہو کریں. خدا نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ کون سی تعلیمات ہے؟ یہ ممبر ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ خیانت ہے ممبر آل محمد علیہ السلام. یہ خیانت ہے ممبر آل محمد علیہ السلام کے ساتھ. یعنی آل محمد کا ممبر بھی کہا جائے اور دشمنان آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ایسی رائے قائم کی جائے. یہ ایام وہ ایام ہیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ان ایام کو ایام محسنیہ کوئی چیز نہیں تھی. صحیح ہے، بہت ساری چیزیں، حتیٰ فقہی اجتہادات. میں شاید پہلے بھی ایام صادقہ میں ظاہراً یہ بات کا بیان کر چکا ہوں کہ ہر چیز، ہر علم کی ترقی ہوئی ہے، ہر علم کی ترقی ہوئی ہے، ہر علم کی ترقی ہوئی ہے. جس کی بہترین مثال فقہ ہے، درس خارج ہے. پہلے جو درس خارج جو اجتہاد ہوا کرتا تھا وہ مختصر کتاب پڑھ کے مجتہد بن جاتا تھا، اس لیے کہ ذہنی ارتقاء نہیں تھا، فکری ارتقاء نہیں تھا. اسی طرح معرفت، اسی طرح عقیدت، عقائد. بعض قدیم بزرگان نے اگر کوئی اشتباہ کیا، جو تمام فقہا نے کہا کہ وہ اشتباہ ہے، تمام فقہا نے، تمام محدث نے کہا اشتباہ ہے، اب میں سارے فقہا کو چھوڑ کر اس شخص کی اشتباہ کو لے کر آ جاؤں؟ یہ صرف اور صرف غلط کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جبکہ دلائل موجود ہے کہ یہ غلط رائے قائم ہو گئی تھی. وہ معصوم تو نہیں ہے، اگرچہ بزرگان ہیں، وہ قدیم علماء بزرگان ہیں، لیکن اشتباہ ہو سکتا ہے. لیکن اشتباہ اگر ان غیر عمدن ہو، اشتباہ اگر غلطی سے ہو تو قابل معافی ہے. اگر جان بوجھ کر ہو اور بغیر توبہ کیے ہوئے اگر انسانی دنیا سے چلا جائے، کوئی معافی نہیں ہے اس خیانت کو انجام دینے کی. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہ آیت تبلیغ نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یعنی مسئلہ ولایت اتنا امپورٹنٹ کہ قرآن کی آیت تبلیغ وہاں پر اس انداز سے نازل ہو رہی ہے اور وجود بنت رسول اپنا قربان کر رہی ہے تحفظ ولایت میں. تو مجھے بتائیے نا، کم از کم شیعہ تاریخ کے اعتبار سے آیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا پاسبلٹی ہے؟ کوئی راہ حل ہے کہ ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا انکار کریں؟ جزئی واقعات کو چھوڑ دیں، کیا یہ واقعہ ثابت ہے، وہ واقعہ ثابت ہے، چھوڑ دیں، ایک مجموعی طور پر دو. یہ بات تو ثابت ہے نا، شیعہ تاریخ کے اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ بنت رسول کی قبر معلوم نہیں ہے، بنت رسول کی قبر معلوم نہیں ہے. میرا بچہ اور جوان یاد رکھ لے،
جنت البقیع شیعہ اعتبار سے ثابت نہیں ہے. وہ جو قبر جس کو کہا جاتا ہے وہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر ہے. وہ جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی کی قبر مطہرہ ہے. وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شیعہ تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس پر پردہ ڈال دیں ہم. بی بی 18 سال کی عمر میں ہماری تاریخ کے اعتبار سے، آپ کی تاریخ کے اعتبار سے 24 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئی. کیوں گئی؟ اس دنیا سے بنت رسول جا رہی ہے. مستند مسلمانوں کی تاریخ، مستند شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی مستند تاریخ میں ہے کہ بنت رسول اس دنیا سے جا رہی ہے. بعض لوگ اسے خطرناک ہیں. یہ تحفظ ولایت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان ایام میں خوشی منانا کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اگر 28 صفر کی شہادت کی تاریخ گزر گئی، اگر غم کے ایام گزر گئے، تو ان ایام کو تاریخ سے کس طرح ہم مائنس کر سکتے ہیں؟ کیسے نکال سکتے ہیں؟ یعنی تصور کریں ان ایام میں وہ مسائل ہیں جن مسائل کو میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد وہ مسائل میں سے کچھ مصیبتیں پڑھوں گا. یعنی ان مسائل کو چھوڑ دیا جائے کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کربلا کی بنیاد کہاں ڈلی. تاریخ بیان کر رہی ہے، ہماری شیعہ روایات بیان کر رہی ہے کہاں بنیاد ڈلی ہے. شام میں نہیں، روایات بیان کرتی ہے. یہی مدینے میں انہی ایام میں، یہی 11 ہجری انہی ایام میں کربلا کی بنیاد ڈالی ہے. یعنی 2 مہینے ہم جو عزاداری سید الشہداء کر کے آئے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جن میں اس مصیبت کی بنیاد ڈالی گئی تھی. اگر آج کے دنوں میں، ان دنوں میں اگر ہم مصیبت نہ منائیں، عزاداری نہ منائیں، تو کب منائیں؟ یعنی عاشور کی وہ بڑی مصیبت، شام غریبہ کی وہ بڑی مصیبت، اس کی بنیاد ان دنوں میں ہے، ان دنوں میں، ان ایام میں ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر مصیبت تو شروع سے شروع ہو گئی تھی. گھاٹی میں بیٹھ کر چھپ کر رسول پر حملہ کیا گیا. یعنی غدیر میں رسول کو خوف ہے. اب کیا خوف ہے؟ وہ اپنے مقام پر، لیکن کس طرح ستم کیا گیا، کس طرح ظلم کیا گیا خود ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ 28 صفر پیر کا دن، 11 ہجری پیر کا دن 28 صفر جب آپ کی شہادت ہوئی. تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا. اب چاہے 12 ربیع الاول والے ہوں، چاہے 28 صفر والے ہوں. یہ پیر کا دن، اتوار، ہفتہ، جمعہ اور جمعرات کا دن، یہ 3 دن کا فاصلہ، جمعرات اور پیر کا دن. جمعرات کا دن کون سا دن ہے؟ یہ وہ مصیبت کا دن ہے کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی گریہ کرتے رہے اس جمعرات کے دن کو یاد کر کر کے، پیر کے دن کو نہیں. وہ تو بہت بڑی مصیبت کا دن ہے، وہ تو بہت بڑی مصیبت کا دن ہے. یہ جمعرات کے دن کو یاد کرتے رہے. یوم الخمیس کیا ہوا تھا جمعرات کے دن؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم اور دوات مانگے تھے، قلم اور دوات مانگے تھے، اور کہا تھا کہ ایتونی بقلم و دوات اکتب لکم لن تضلوا بعدی. میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ کر دوں گا کہ جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد
اب یہ واقعہ پیش آیا، نہیں دیا گیا قلم اور دوات رسول کو، یہ کہہ کر کے رسول بیمار ہے، اور وہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیے تاریخ نے، نازیبا. کہاں گئی توہین رسالت؟ کہاں گئی توہین رسالت؟ جب ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو توہین رسالت یاد آتی ہے، اس لیے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے علی اور آل علی علیہ السلام کو رسول سے پڑھا دیا. ہرگز نہیں. اس لیے کہ ہم امیر المومنین کو جس مرتبے پر رکھتے ہیں اس مرتبے سے بلند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن رسول قلم و دوات مانگ رہے، شور و ہنگامہ ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، قوموا عنی، وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین. اس انداز سے کہنا قوموا عنی، چلے جاؤ میرے پاس سے. وہ جو اپنے گھر مہمان آنے والے کو، قرآن کی آیت، اپنے گھر آنے والے مہمان کو یہ نہ کہہ سکے حیاءً، اخلاق کی بنیاد پر، کہ اب تم لوگ فالتو بیٹھے ہوئے چلے جاؤ یہاں سے، اس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. لیکن وہی رحمت للعالمین، وہی انک لعلی خلق عظیم تاریخ بیان کر رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بیان. قوموا عنی، چلے جاؤ میرے پاس سے. یہ رسول کو اذیت دی جا رہی ہے، یہ رسول کو اذیت دی جا رہی ہے. اور میں نے چند دنوں پہلے ایک گفتگو میں بیان کیا تھا کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اوذی نبی مثل ما اوذی، تو کہ کسی نبی کو بھی اتنی اذیتیں نہیں دی کہ جتنی مجھے اذیت دی. میں نے ایک بات کہی، اگرچہ وہ بات ناقص مطالعے کی بنا پر ہے، ناقص مطالعے کی بنا پر ہے. اور وہ بات کیا کہی میں نے کہ مجھے کہیں انبیاء کی تاریخ میں 1,23,999 انبیاء کی تاریخ میں یہ نہیں ملا مجھے کہ انبیاء کے جو حواری تھے، اصحاب تھے، ان کے درمیان منافقین موجود ہو. مجھے نہیں ملا. اگر ہوں گے تو اکا دکا اگر کوئی منافقین ہو تو ہو، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر تو بہت بڑی آبادی ہے، بہت سارے لوگ جان قربان کرنے کے لیے، صحیح واقعی بھی اس میں حقیقت میں بھی ہے، منافقین کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد اصحاب رسول کی وہ ہیں جو لاپرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں. بعد میں توبہ کی، بعد میں اصحاب امیر المومنین سے قرار پائے، بعد میں اچھے انسان بن گئے، توبہ ہو گئی، ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. لیکن یہ مسائل ہیں. رسول کیا فرماتے ہیں؟ ما اوذیہ نبی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی کہ جتنی مجھے اذیت دی. سب سے بڑی اذیت، یعنی ایک اذیتوں میں سے ایک اذیت کیا، ایک اذیت چند اذیتوں میں سے ایک اذیت یہ کہ انسان کا اپنا اپنا نہ ہو. یہ اذیت پر تصور کرے انسان. آج ہم ایک بہت ہی اصل آئمہ کے خادموں کے خادم، اگر ہم 50 لوگوں کے سامنے مجلس پڑھتے ہیں، 50 لوگ اگر ہمارے آگے پیچھے واہ واہ کرنے والے ہیں، کوئی آ کر ہمیں یہ کہیں کہ مولانا یہ سب جو آپ کو واہ واہ کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر وہ جو آپ کی مذمت کرتے ہیں، یہ تو صرف 5 منٹ کی بات ہے نا، تو کتنی اذیت ہوگی، کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو. ایک عام انسان کو بھی ہوتا ہے، عام مومن کو بھی ہوتا ہے، لیکن جن کا لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اذیت ہو رہی ہوگی. اور پھر اذیت دینے والے کوئی کم نہیں تھے، اذیت دینے والے کوئی کم نہیں تھے. رسول کہہ رہے ہیں اتنے کمزور ہو گئے، اتنے ضعیف ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ رسول کہہ رہے کہ جاؤ میری جگہ علی سے کہو کہ جا کے نماز پڑھائے. مورخین کتنی خیانت کرے گا، کتنی تاریخ میں تحریف کرے گا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا،
جناب بلال آئے تھوڑی دیر بعد. اب رسول تو غشی کی حالت میں ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. اب رسول کی بے ہوشی ہماری جیسی بے ہوشی نہیں ہے، لیکن ایک ظاہری طور پر، جس طرح امام سجاد علیہ السلام، ایک ظاہری طور پر ایک غشی طاری ہو گئی. اب وہ جو خدا کی طرف سے معمول ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ لوگ. جناب بلال آئے، یا رسول اللہ. توقع نہیں تھی جناب بلال کو، جناب بلال کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، جناب بلال کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسے کچرے لوگوں کو رسول اپنی جگہ پہ نماز کے لیے بھیجیں گے، ایسے لوگوں کو بھیجیں گے. تاریخ، تمام تاریخ بیان کر. جناب بلال آئے، یا رسول اللہ، کیا آپ نے فلاں شخص کو بھیجا تھی نماز پڑھانے کے لیے، نماز فجر پڑھانے کے لیے؟ اب رسول، تمام تاریخوں نے بیان کیا، تمام تاریخ ہے، یہ لفظ تمام پہ زور ہے میرا، تمام تاریخوں نے بیان کیا، تمام فریقین کی تاریخوں نے بیان کیا. رسول خدا اپنے بستر سے اٹھے. اب یہ تعویل نہ کی جائے کہ اب رسول نے اپنی طبیعت کو، جیسی تعویل کی گئی کہ رسول نے اپنی طبیعت میں آرام محسوس کیا تو اب ارادہ کیا کہ خود جا کے نماز پڑھا. جی نہیں، روایات بیان کرتی ہے، فریقین کی روایت، کہ جب رسول اپنے بستر سے اٹھے نا تو خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یہ رسول خدا کی مظلومیت، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت. روایت کا جملہ اور روایت نقل کرنے والی، یہ ہے بغض امیر المومنین. دیکھ لیں تاریخ کو. کہا کہ رسول نے دو لوگوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ایک فضل ابن عباس اور دوسرا کا نام نہیں بیان کیا. اتنا بغض ہے امیر المومنین سے، اتنا بغض ہے امیر المومنین سے. دو لوگوں کے کاندھے پر، ایک فضل ابن عباس اور ایک شخص، نام نہیں لیا، یعنی امیر المومنین کے کندھے پر. اب رسول اتنی بدن میں طاقت نہیں ہے، زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے 4 سال پہلے رسول کو زہر دیا، اس کا اثر ہوا، وہ زہر تو رسول نے تناول ہی نہیں کیا، وہ زہر تو رسول نے کھایا ہی نہیں. وہ جو یہودی نے زہر دیا تھا وہ تو دیا تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ صحیح نبی ہے یا نہیں. اچھا، رسول کی نبوت باطل ہو جاتی اگر رسول وہ زہر کھا لیتے تو پھر کس نے زہر دیا؟ تمام مسلمانوں نے بیان کیا کہ رسول زہر سے شہید ہوئے. بہرحال اب رسول بستر سے کھڑے ہوئے، قدموں میں طاقت نہیں ہے. روایات بیان کرتی ہے کہ رسول چل نہیں رہے، قدم نہیں اٹھا رہے، بلکہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے. اور روایات بیان کرتی ہے کہ رسول نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، جیسے کہ قدموں میں جان نہیں ہے. اگر رسول نے کہہ دیا تھا تو پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو اس وقت ثابت ہوتا کہ رسول نہ جاتے، اس وقت وہ بات ثابت ہوتی. اگر رسول کو ان کے اوپر اعتماد تھا تو وہ بات تو اس وقت ثابت ہوتی کہ رسول نہ جاتے اور جناب بلال کو کہتے خاموش ہو جاؤ، میں نے بھیجا ہے ان کو. نہیں، رسول نے کس کو بھیجا تھا؟ شیعہ تاریخ بیان کرتی ہے، علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں، روایات بیان کرتی ہے کہ رسول نے کس کو بھیجا تھا؟ امیر المومنین کو بھیجا تھا، امیر کائنات کو بھیجا تھا. لیکن آج جو واٹس ایپ کا طریقہ کار ہے، اس زمانے میں جاسوسی کا دوسرا طریقہ کار تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاسوسی ہو رہی ہے، بجائے کہ امیر المومنین کو پیغام پہنچایا جاتا، کہیں اور پیغام پہنچ گیا، جبکہ تاریخ کے اعتبار سے تو ان کو مدینے میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تفتزانی نے اس بات کو بیان کیا کہ رسول نے تمام مہاجروں کو، سب کو بھیج دیا تھا سوائے چند افراد کے جن میں ان صاحب کا نام نہیں تھا. اور وہی معلوم ہے کہ کیوں رسول نے بھیجا، کیوں بھیجا رسول نے، کیوں بھیجا رسول نے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مدینہ خالی ہو جائے، امیر المومنین کو حق مل جائے، امیر المومنین کا. بہرحال یہ طویل داستان ہے ساری. لیکن بس عزیزو، یہی وہ ایام 28 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس دنیا سے گئے. اب رسول اب آ رہا ہے نمائندہ، علی کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے.
امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے. کس دروازے کو؟ جو بھی چند دنوں پہلے، جس پہ ملک الموت بھی آ کر دستک دیتا ہے احترام سے. جب بنت رسول نے جواب دے دیا نا تو ملک الموت بھی باہر خاموش کھڑا ہے، اس لیے بنت رسول کا اذن نہیں آیا، بنت رسول کی اجازت نہیں آئی ہے. لیکن آج اسی دروازے پر کتنے لوگ تھے؟ 2 3 4 5 10 15 300 لوگ. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کون سی فوج بنا لی ہے؟ 300 لوگ آ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ ہے چوتھا خلیفہ، یہ ہے چوتھا خلیفہ. امیر المومنین کو گرفتار کرنے کیا جرم ہے نعوذ باللہ من ذالک امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا؟ یہی جرم ہے نا کہ خدا نے علی کو ولی بنایا، رسول کا جانشین بنایا. نعوذ باللہ من ذالک، یہی جرم ہے نعوذ باللہ من ذالک. آج اس دروازے پر 300 لوگ آ رہے ہیں. اب تصور تو کریں. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ بنت رسول کا کون سا والا دروازہ تھا. وہ دروازے پر آئے جو دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، یا اس دروازے پر آئے کہ جو پشت کا دروازہ ہے؟ کیونکہ یہ 2 دروازے تھے. مسجد نبوی کے تو سارے دروازے بند ہو گئے تھے، فقط رسول کا دروازہ کھلا تھا اور فقط علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھلا تھا. اب 300 لوگ آئے ہیں. اللہ اکبر. ذرا اپنے نگاہوں کو ذرا مدینے لے جائیے، ذرا تصور میں لے کر آئیے کہ 300 لوگ مسجد نبوی میں ہے نا امیر المومنین کا گھر، وہ فاطمہ زہرا کا گھر جس گھر کو جلایا گیا وہ مسجد نبوی میں ہی ہے نا. اسی دروازے پر آئے 300 لوگ آئے ہیں اور نہیں معلوم کتنی مشعلیں لے کر آئے ہیں، کتنی جلدی لکڑیاں لے کر آئے ہیں. لیکن روایات یہ بیان کرتی ہے کہ اتنی لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا تھا. تصور تو کریں، بنت رسول کے گھر کو جلانے کے لیے، بنت رسول کے دروازے کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں لائی جا رہی ہیں کہ روایت کا جملہ ہے کہ رسول امیر المومنین کے جو ہمسائے تھے 3 مہینے تک ان منحوس لکڑیوں سے استفادہ کرتے رہے. منحوس لکڑیوں سے، جو لکڑیاں در فاطمہ کو جلانے کے لیے لائے گئے تھے. بلکہ در فاطمہ نہیں، کہنے والے نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تو علی و فاطمہ کو جلا دیں گے. اس کے بعد بھی تاریخ بیان نہ کریں، اس کے بعد بھی تاریخ پر پردے ڈالتے رہے. ایک مرتبہ محافظ ولایت پشت در پر پہنچی. کیا مظلومیت ہے بنت رسول کی، کیا غربت ہے بنت رسول کی. ذرا تصور تو کریں، چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین و زینب و ام کلثوم عزت بھرے منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ مادر گرامی پشت در پر آ رہی ہے. ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے ابو الحسن کو نکالا ورنہ اس گھر کو جلا دیں گے، اس گھر کو ان کے رہنے والوں کے ساتھ جلا دیں گے. ایک مرتبہ بنت رسول محافظ ولایت معصوم کے فعل پر اعتراض کیا جا رہا ہے. آج معصوم کے فعل پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بنت رسول کیوں دروازے پر آئی. اسی لیے بنت رسول وہ واسطہ ہے رسالت اور نبوت اور ولایت کا، وہ محافظ ولایت. جس طرح شہزادی زینب کبریٰ ولایت کے تحفظ اور دین کے تحفظ کے لیے اپنی چادر کو قربان کیا، بیویوں نے اسیری کے ذریعے سے چادر کو قربان کر کے دین کو بچایا. کیا کسی مسلمان کو اعتراض ہے؟ آج بیوی کے اس عمل کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، اعتراض کیا جا رہا ہے، اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے علی ابن ابی طالب گھر میں ہو اور فاطمہ زہرا پشت در پر آئے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. دین کی حفاظت کے لیے زینب اسیر ہو سکتی ہے، دین کی حفاظت کے لیے زینب بے مقدم چادر
کربلا سے کوفے سے شام جا سکتی ہے دین کی حفاظت کے لیے، مگر شہزادی زینب ابن زیاد کے دربار میں نہیں جا رہی. یہ روایت کا جملہ. جب شہزادی زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور شہزادی زینب اس انداز سے ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی کہ اپنے آستینوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی. بس ایک مرتبہ محافظ ولایت پشت در پر آئی. آنے والا یہ خود کہتا ہے حاکم شام کو خط لکھتے ہوئے کہ جب میں فاطمہ کے در پر پہنچا، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے اجازت نہیں دی، آگ کو لیا میں نے، فاطمہ کے در کو جلانا شروع کیا. ایک مرتبہ دروازہ جلتے جلتے کمزور پڑ گیا. بنت رسول نے دو ہاتھوں سے اپنے دروازے کو تھاما، لیکن آنے کی اجازت نہیں دی. سنیں گے عزاداروں، معاف کر دیے گا سادات. ایک مرتبہ آنے والا ایک مرتبہ سے کوڑا لیتا ہے، بنت رسول کے بازو پہ اتنی زور سے کوڑا مارا، میرا چھٹا امام کہتا ہے اتنی زور سے کوڑا مارا، بنت رسول کے ہاتھ پر 10 بند کا نشان پڑ گیا. لیکن محافظ ولایت نے دروازہ نہ چھوڑا. محافظ ولایت نے دروازے کو نہ چھوڑا. ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے جب بنت رسول نے اجازت نہ دی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کس طرح پڑھوں، لیکن بس تصور کی جگہ حسن و حسین اس منظر کو دیکھ رہے، زینب ام کلثوم اس منظر کو دیکھ رہے. آنے والا ایک مرتبہ دروازے کو لاش مارتا ہے، دروازے کو لاش مارتا ہے. روایت یہاں پر مکمل نہیں ہو گئی، تاریخ یہاں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ وہ اثرہا. روایت کا جملہ ہے اثرہا. اثرہ کس کو کہتے ہیں؟ عورت جب کپڑے دھوتی ہے، خواتین جب کپڑے دھوتی ہے تو کپڑے دھونے کے بعد کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اثرہ، نچوڑنے کو کہتے ہیں اثرہ. آنے والے نے مگر دروازے کو لاش نہیں ماری، اپنا بغض ظاہر کر رہا ہے، اپنی عناد و دشمنی ظاہر کر رہا ہے. ایک مرتبہ دروازے کو دیوار سے دبانا شروع کیا. بنت رسول دروازے کی کیل، فاطمہ کا پہلو. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا زمین پر گری. یا بتا یا رسول اللہ آکر یفعلوا بحبیبتی و عزتی آیا فضا فخذینی وقت قتل ما بی آشائی. اے رسول، اے میرے بابا، آپ کی فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا، آؤ فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن مار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. باری اللہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا نبی واسطہ حضرت محمد و آل محمد کا حاضر مجید مومنات کل مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خدا نبی واسطہ حضرت محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خدا ان پہ حق ہے محمد و آل محمد. خدا ان تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور کرنا. جو مومن و مومنات بیمار ہیں، ہمارے بعض دوست عزیز محسن جاننے والے بیمار ہیں، بہت سارے مومن و مومنات نے التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا، بالخصوص ان ایام اس وبا سے متاثر افراد جو بیمار ہیں اور جو بھی بیمار ہے بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، خدا بندہ یہ واسطہ دیتے بنت رسول کی مظلومیت کا واسطہ، خدا بندہ تمام مومن مومنات کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما. خدا بندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہے، بالخصوص زیارت سے بھی شہداء کے، خدا بندہ تمام مومن مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. حاضر مجلس مومن مومنات کل مومن مومنات کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما.